اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا صدق اللہ العظیم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ، لم ینالوا خیرا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالی مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے کافی ہو گیا، وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اس سے قبل آیات میں آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا تذکرہ چل رہا تھا، اور 24,000 کے کفار کے بڑے لشکر نے قریش کے ساتھ سارے آس پاس کے قبائل، انہوں نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہا، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہاں کے یہودیوں اور منافقوں کا خطرہ بھی تھا، لیکن اللہ کی ذات گرامی نے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائی، تیز آندھی چلی، سب ان کا الٹ پلٹ ہو کر رہ گیا، اور جو منصوبہ یہ لے کر آئے تھے کہ مدینہ پر حملہ کریں گے، قبضے میں لے لیں گے، یہاں کی چیزیں جگہیں ہمارے قبضے میں آ جائیں گی، یہ کوئی فائدہ اور خیر حاصل نہ کر سکے، اور غیظ و غضب میں ہوتے ہوئے، دم دباتے ہوئے یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے واپسی کا رخ کیا، اور یہ ساری کی ساری قوت، یہ مدد اللہ ہی کی تھی، جس بنیاد پر مسلمانوں کو اللہ کے ذات نے یہ تاریخی فتح نصیب فرمائی۔ تو اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ کفار واپس لوٹے، غیظ و غضب کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے مسلمانوں کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور ان فرشتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اللہ کی خصوصی مدد شامل حال رہی، لہٰذا سارے کے سارے کفار مل کر بھی مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں ایسا رعب، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ کچھ لوگوں کو تم قتل کر رہے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا رہے تھے۔ اب دوسری طرف جب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو یہاں پر یہودیوں کی اکثریت تھی، قبائل سے معاہدات کیے گئے، اس میں بنو قریظہ بھی تھا، ان کے ساتھ بھی معاہدہ تھا، لیکن جس وقت میں ان سارے قبائل نے مل کر مسلمانوں پر مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہا تو اس قبیلے نے عہد شکنی کی، دشمنوں کی مدد کی۔ اس لیے جب احزاب سے فارغ ہوئے، حضور علیہ السلام واپس لوٹے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار نیچے رکھی اور زرہ اتارنے ہی والے تھے کہ جبریل امین تشریف لے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے؟ فرمایا کہ جی بالکل۔ کہا جی کہ ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ جو بنو قریظہ ہے ان کو ان کی عہد شکنی کی سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس طرف صحابہ کرام جاتے ہیں، اور یہ جو قبیلہ بنو قریظہ تھا ان کے مدینہ کے باہر اور مدینہ کے اندر بھی بڑے بڑے قلعے تھے، 6 7 7 10 10 منزلہ ان کے قلعے تھے، ان کے اندر یہ محصور ہو کر رہ گئے۔
تقریباً 25 دن تک ان کو محصور رکھا گیا، اکا دکا چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہیں لیکن ان کو کامیابی حاصل نہ ہوئی اور بیچارے پریشان ہو کر رہ گئے۔ تو اس موقع پر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہنے لگے کہ جی آپ کے اندر جو سعد بن معاذ ہیں یہ جو فیصلہ کریں ہمارے بارے میں ہمیں منظور ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سعد بن معاذ یہودیوں کے محلے میں رہا کرتے تھے، ایک انصاری صحابی تھے، ان کے ساتھ یہودیوں کے معاملات بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعد، بنو قریظہ ایسے کہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ نبی علیہ السلام کے کہنے پر یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اس موقع پر کیا فیصلہ کروں؟ اگر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں تو وہ کہیں گے کہ جی ہم یہودی ہیں اس لیے انہوں نے خلاف فیصلہ کیا۔ تو اس موقع پر جو ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں تورات کے اندر جو حکم ہے وہی تمہیں سناتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ تورات کے اندر تھا جب دو جماعتیں لڑتی ہیں اس میں سے پھر ایک اگر زیادتی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور باقیوں کو قید کر لیا جائے۔ چنانچہ اسی طریقے سے بنو قریظہ میں سے جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو باقی ہیں چاہے بچے ہیں، عورتیں ہیں، نوجوان یا بوڑھے ہیں تو سب کو غلام بنا لیا جائے، قید کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو سنا تو فرمایا قضیت بحکم الملک، اے سعد بن معاذ تم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں اور یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ اس طرح سے ان کو بھی جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اتار دیا جنہوں نے جو ہے وہ مدد کی تھی ان اہل کتاب میں سے، ان قریشیوں کی اور ان لوگوں کی مدد کی تھی، ان کے مضبوط قلعوں سے ان کو اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، دبدبہ ڈال دیا مسلمانوں کا۔ چنانچہ کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو قیدی بنا لیا گیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا وارث بنا دیا۔ وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا مالک بنا دیا۔ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کی دولت کا مالک بنا دیا۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ایسی زمین کا بھی وارث بنا دیا جہاں تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ جہاں تک قدم نہیں پہنچے اس سے مراد خیبر کی زمین ہے، بڑی تعداد میں یہاں پر یہود آباد تھے۔ حضور علیہ السلام نے بنو قریظہ کی شکست کے بعد مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ تمہیں خیبر کا جو علاقہ ہے یہ بھی تمہارے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ ہجرت کے 7ویں سال یہ بڑا زرخیز علاقہ، بڑے یہاں کے باغات، دنیا بھر میں اتنے کھجوروں کے باغات نہیں جتنے یہاں پر ہے، یہ بھی اللہ کے ذات نے مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ تو اس انداز سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے جن کی زندگی میں ایمان تھا، جن کی زندگی میں اخلاص تھا، جو نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرنے والے تھے، وہ لوگ کامیاب ہو کر رہ گئے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان چیزوں کی مخالفت کی، جو ایمان نہ لائے، جو حضور علیہ السلام کے طریقے پر نہ چلے، جنہوں نے حضور سے سچی محبت نہ کی، جنہوں نے اتباع نہ کی، جنہوں نے دین اسلام کو دین تسلیم نہ کیا، وہ چاہے تعداد اور اسباب میں زیادہ تھے لیکن انہیں تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔